میں اپنا ایک افسانہ سنانے کی اجازت چاہوں۔ عنوان ہے برف۔ برف اور ہوا کی چپکلش جاری تھی۔ ہوا بار بار برف کو درختوں سے بے طرح پٹک کر ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ بوڑھا یعقوب گھاس کے گودام سے لکڑی کے گز کے ساتھ برف ہٹا رہا تھا۔ وہیں باڑے کے صحن میں بیٹھی صفیہ مکئی کو کلہاڑی سے کاٹ کر اس کا چارہ بنا رہی تھی۔ اس نے تھک کر ایک لمبا سانس لیا اور نظر ادھر ادھر دہرائی۔ گاؤں کا تمام مد و جزر برف کی چادر تلے دبک کر سو رہا تھا۔ صفیہ کی نظر اچانک باڑے کی کچی چھت سے لٹکی ہوئی برف کی پتلی لمبی سلوں پر پڑی اور اس کے ذہن کے پردے پر اچانک وہ منظر چلنے لگے جب اس کے چھوٹے چھوٹے بیٹے ان سلوں کو کھا جاتے اور وہ انہیں روکا کرتی۔ اس کی تمام اولاد اب اسے اور یعقوب کو چھوڑ کر شہر منتقل ہو گئی تھی۔ یعقوب کو اپنے پیچھے جمی ہوئی برف سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سلمان اس زمین اور باڑے کا مالک تھا اور صفیہ اور یعقوب اس کے مزارعین میں شامل تھے۔ سلمان کی داڑھی چوکور، لمبی، گھنی، سفید، مونچھیں مونڈی ہوئیں، سر پر ٹوپی، گلے میں مفرل اور کالا اوور کوٹ پہنے ہوئے یعقوب سے گویا ہوا، چچا کیسے ہیں؟ یعقوب چونکہ سلمان سے عمر میں بڑا تھا لہٰذا اس نے حفظ مراتب کا خیال رکھا۔ خدائے پاک کا کرم ہے، یعقوب نے اپنی ضعیف آواز میں کہا۔ ان دونوں کے درمیان گفتگو جاری تھی تو یعقوب نے باڑے کی خستگی کی شکایت کی اور سلمان کو باڑے کی دیواریں دکھائیں جن کی کمر بھی یعقوب کی طرح خمیدہ ہو چلی تھی۔ پھر وہ اس کو چھت پر لے گیا اور چھت کی خستگی کی یہ حالت تھی کہ رولر اس میں دھنستا جا رہا تھا۔ منڈیر کی لکڑیاں اپنی موت آپ مر رہی تھیں۔ سلمان نے اپنے پیچھے برف سے ڈھکے ہوئے برگزیدہ درختوں کو دیکھا اور کہا، انہیں کاٹ کر اس کی مرمت کرو، اور قہوہ پی کر چلتا بنا۔ یعقوب اور اس کی بیوی جلتی آگ پر ہاتھ تاپ رہے تھے۔ چولہے پر پانی کا اوپر سے کٹا ہوا اور بہت سی بار گرنے کے باعث جگہ جگہ سے ابھرا ہوا برتن رکھا ہوا تھا جس میں پانی گرم ہو رہا تھا۔ گائے کا ننھا سا بچڑا بار بار کھڑا ہو کر گر رہا تھا جس کی عمر بمشکل 1 یا 2 دن ہوگی۔ یعقوب صفیہ سے مخاطب ہوا، برف شہریوں کے لیے کتنی نایاب ہوگی، انہیں یہ برف کتنی پسند ہوگی۔ صفیہ بولی، شاید ان پر کبھی زمہریر کے باب واہ نہیں ہوئے۔ دونوں ایسی ہنسی ہنسے گویا رو رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ پر ہنس رہے تھے۔ اچانک انہیں کسی چیز کے دھڑام سے گرنے کی آواز آئی اور دوڑتے ہوئے باہر کی طرف گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باڑے کی دیوار باہر کی طرف گر چکی ہے۔ برف باری ہے کہ جیسے آخری بار ہو رہی ہے۔ دونوں یک ہاتھوں سے دیوار کے پتھر اٹھا کر لگانے لگ گئے۔ یہ پتھر ترتیب سے لگاتے لگاتے شام ہو گئی اور دونوں کا بدن چھل ہو گیا۔ جب وہ واپس باڑے کے اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گائے کا بچڑا مر چکا ہے۔ بہت شکریہ۔